ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن پارٹ 100، اور بغیر کسی تاخیر کے ہم فوراً جمپ ان کرتے ہیں جنگ مؤتہ میں۔ ہم مؤتہ میں پہنچ چکے ہیں اور جنگی جو اینمیز ہیں وہ آمنے سامنے، دونوں فوجیں، مسلمانوں کی فوج اور ایک بہت ہی بڑا لشکر جس میں کہ غسانیدز، عرب کرسچنز، ان کے تمام قبائل وہ شامل ہیں، اس کے علاوہ رومن فوج کی کنٹیجنسی وہ سب شامل ہیں، یمنی عربز، یہ سب لوگ مل ملا کے سیرہ کی بکس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,00,000 کا جتھا جو ہے یہ مسلمانوں کے اگینسٹ مؤتہ کے مقام پر آیا۔ اور ہم لاسٹ سیشن میں آپ سنیے گا ڈیٹیل میں کہ ہم وہاں تک کیسے پہنچے۔ آمنے سامنے ہوتی ہیں فوجیں جناب، اور ایک مسلمان جو ہیں وہ ان کی فوج میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں مسلمان کے ساتھ، جیسے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ لیڈران میں سے ہیں، اور دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان دونوں نے ہی کب جوائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بالکل جنگ خیبر کے موقع پہ، یعنی کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے جوائن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے پہلے انہوں نے جنگیں نہیں دیکھیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک تھوڑا سا شوق ہے، اور ان کو عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، مسلمان کبھی بھی اپنے نمبر تعداد کی وجہ سے نہیں جیتے، مسلمان کبھی بھی جو ہیں وہ کافروں پر غالب اس لیے نہیں آئے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی یا ان کے پاس بہت وسائل تھے، بلکہ ان کا ایمان، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اور ان کا یقین محکم، وہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی وکٹری کا باعث بنتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور مسلمان ہر دفعہ کی طرح 3 فلینکس میں بٹے ہوئے ہیں۔ سینٹر فلینک کی قیادت جو اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، زید بن حارثہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا علم دے کے بھیجا تھا، سفید علم، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے علم بالکل نہیں چھوڑا۔ یہ چارج کرتے ہیں اپنے علم کے ساتھ اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو جو ہے وہ جھنڈا باندھا تھا یا دیا تھا ان کے ہاتھ میں، تو انہوں نے اس کی عزت اتنی زیادہ رکھی کہ ان کو یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں یہ جھنڈا میرے ہاتھ سے جو ہے وہ نہ جائے، اور وہ ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے جس شخص کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے وہ ویسے ہی ڈسیبل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور ایک ہاتھ سے ہی اس کو لڑنا ہوتا ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کرتے رہے، اور ایسی گھمسان کی جنگ لڑی کہ جنہوں نے بھی دیکھی، جنہوں نے بھی رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس طرح کی جنگ دیکھی نہیں، اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ جھنڈا گر گیا، اور کافروں کی کئی ضربوں سے ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور ان کے ہاتھ سے یہ جھنڈا گر جاتا ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، قریب ہی ہوتے ہیں، زیادہ دور نہیں ہوتے، وہ دوڑ کے جا کے یہ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، وہ یہ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، اور وہ بہت شدید قسم کی لڑائی جو ہے وہ لڑتے ہیں، جسے کہتے ہیں بہت ہی وشس قسم کی فائٹ جو ہے وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی بہادری جو ہے وہ ان پیرللڈ ہے، اور صحابیوں سے جس نے دیکھا، کیونکہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی چارج کرتے ہیں اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اور ان کا بہت ہی ویلینٹلی لڑ ہوتے ہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، وہ لڑ رہے ہیں یہاں تک کہ دشمنوں کے جو لوگ ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالتے ہیں، ان کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں گھوڑے کی، اور یہ گھوڑے سے گر پڑتے ہیں۔ اب کچھ جو کتابیں ہیں سیرہ کی، اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جوش میں آ کے گھوڑے سے چھلانگ ماری اور اپنے گھوڑے کو کاٹ ڈالا،
اور کچھ میں یہ مینشن ہے کہ کفار نے ان کے گھوڑے کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ ڈالی، جس کی وجہ سے جعفر رول ہوتے ہوئے گرے، اور گر کے انہوں نے فوراً اپنے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، اور اتنی جانفشانی سے لڑے، اتنی جواں مردی سے لڑے کہ ان کو اتنے زیادہ زخم آئے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ نہ کریں، یہاں تک کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ اکیلا ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے، تو انہوں نے ان کا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جس میں انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا۔ تو اب ان کا وہ ہاتھ جو ہے وہ کسی اینگل سے جو ہے وہ ہاتھ کٹ گیا۔ اب جیسے ہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ کٹتا ہے، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور اب ان کے پاس کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ وہ لڑ سکیں، وہ صرف اور صرف جھنڈے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہاتھ ان کا ایک کٹ چکا ہے، جس ہاتھ میں اب ان کی تلوار تھی اب اس ہاتھ میں جھنڈا ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ اس کو کریں گے۔ اور پھر جب دشمنوں نے دیکھا کہ جھنڈا انہوں نے ابھی بھی گرنے نہیں دیا، ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ مورال تو ابھی بھی ڈاؤن نہیں ہوا، تو انہوں نے ان کا وہ ہاتھ بھی کاٹ ڈالا جس میں کہ جھنڈا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنے ان کٹے ہوئے ہاتھوں کی جو باقیات تھیں آرمز کی، ان کے درمیان میں اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے جو ہے نا وہ جھنڈے کو اونچا رکھا اور کر کے رکھا، اور دشمن مستقل آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف وہ پوری طرح سے گھرے ہوئے تھے، اتنے زیادہ کہ انہوں نے بعد میں جس وقت جنگ ختم ہوئی اور ان کو جو ہے ان کی باڈی تلاش کی گئی، تو پہلے تو لوگوں کو ان کی باڈی ہی نہیں مل رہی تھی، باقی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی ہی نہیں مل رہی تھی، اور جب ملی تو وہ پائل آف پیپل کے انڈر تھی، بہت سارے لوگوں کا باقاعدہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پائل بنا ہوا تھا، اور کافروں کا، کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا پہلے اور گرایا، اور اس کے بعد جو ہے نیچے سے ان کی جب باڈی ملی تو پھر دیکھا یہ گیا کہ ان کی باڈی کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ جھنڈا پکڑ کے جب اپنی چن، اپنی باقی آرمز، باقی ماندہ آرمز کے ساتھ اور اپنے سینے کے ساتھ جھنڈا لگا کے وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا، تو کسی کافر نے اپنی رومی تلوار سے، جو کہ بہت بھاری اور بڑی ہوتی ہے، ان کے لٹرلی 2 ٹکڑے کر دیے تھے پیچھے سے، پورا مطلب ان کی باڈی کو 2 ٹکڑوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہوا تھا۔ اور جن لوگوں نے پھر اس کے بعد ابن عمر جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس گروپ کا پارٹ تھا جو کہ باڈیز تلاش کر رہے تھے بعد میں، تاکہ ان کو جو ہے وہ دفنایا جا سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی باڈی پہ لگ بھگ 90 جو ہے نا وہ زخموں کے نشان دیکھے، 90 زخموں کے نشان آگے پیچھے مستقل، مطلب، اور اس میں جیولنز بھی شامل ہیں، نیزے بھی شامل ہیں، اس میں تلوار کے نشان بھی شامل ہیں، اس میں تیروں کے نشان بھی شامل ہیں، اس میں چاقو کے نشان، ہر طرح کے نشان اس میں شامل ہیں۔ اور کہتے ہیں ان میں سے 50 تو صرف فرنٹ پہ تھے، ان کی باڈی کے فرنٹ پہ صرف 50 نشان تھے، اور بیک پہ ان کے باقی کے 40 نشان تھے۔ تو اس طرح سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت میں جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو انہوں نے کس قدر جواں مردی سے لڑے کہ ان کے مطلب صرف سامنے ان کی جسم کے اوپر 50 نشان، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مکمل طور پہ مطلب 90 کے قریب نشان ان کی باڈی کے اوپر، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیٹھ نہیں گھمائی، وہ پیٹھ پھیر کے بھاگے نہیں، بلکہ وہ جہاں پر تھے وہ کانسٹنٹلی اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ان سے لڑائی کی۔ صحیح بخاری میں جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جب بھی عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جاتے تھے نا، مطلب مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے تھے، اور کبھی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ان کو نظر آتے تھے، تو وہ ان کو بلاتے تھے، ان کے جو ہے بچوں کو پکارتے تھے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، جناحین کہتے ہیں 2 پروں والے کو۔ اور بہت ساری ضعیف حدیث ہیں، لیکن اگر آپ بہت ساری ضعیف حدیث کو اکٹھا کریں تو یہ ایک حدیث کا رول ہے کہ وہ مل جل کر جو ہے ایک قوی حدیث بنا لیتی ہیں۔ تو
اور جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے دونوں بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا کیے ہیں، تو جس سے کہ وہ جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں جنت میں، ان کو جو ہے وہ فری پاس ہے، وہ جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں، تو اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، 2 پروں والا، یا پھر ذوالجناحین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کے پاس سے بھی جھنڈا گر گیا، ظاہر ہے اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، جھنڈا گر گیا ہے۔ اب عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ شاید تھوڑا سا دور ہیں، بہت زیادہ قریب نہیں ہیں۔ اب عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا جنگ میں اور مجھے آواز آئی کسی کی کہ جو ہے عبداللہ بن رواحہ آپ کہاں ہیں، جعفر شہید کر دیے گئے ہیں، جھنڈا گر گیا ہے، اب آپ کو اٹھانا ہے جھنڈا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جا کے جھنڈا اٹھانے ہی والا تھا، لیکن میں ایک دم سے میں نے ہیزیٹیٹ کیا، ذرا 1 منٹ کے لیے نا میں رک گیا کہ یہ میں اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتنا بڑا مقام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو وہ کتنی ان میں ہیومینٹی ہے تو انسان ہی نا، ایک لمحے کے لیے پھر بھی انہوں نے سوچا، وہ ڈر گئے، وہ ذرا سا گھبرا گئے کہ میں کس طرف، مطلب یہ اب میری موت ہے، اس سے میری واپسی نہیں ہے، تو انہوں نے ذرا سا ہیزیٹیٹ کیا اور وہ پیچھے ہٹے، اور پھر وہ خود جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سنبھال لیا، اور اپنے آپ سے جس طرح بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں گھبرا رہا ہوں، میں کیوں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا تھا کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے نا یہ بڑی ایلوکوینس دی تھی کہ وہ موقع کے اوپر جو ہے نا وہ شعر کہا کرتے تھے، عین موقع کے اوپر، بعد میں اس کو یاد کر کے ریوائز کر کے یا اپنے ورڈز کو ٹھیک کر کے ایڈٹ کر کے نہیں بولتے تھے، موقع کے اوپر جو ہے وہ، اور اس وقت جنگ کا موقع، وہ بیچ میں کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور اس وقت ان کے منہ سے پھر جو ہے نا وہ شعر نکلتے ہیں، جو عربک میں تو میں آپ کو نہیں سنا رہی، لیکن میں اس کا مفہوم آپ کو اردو میں بتاتی ہوں، جو کہ ہرگز ویسا اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جو کہ عربی زبان میں ہے۔ تو انہوں نے خواہ ناگواری کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ، مگر تجھے مد مقابل تو اترنا ہے، اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو تجھے کس چیز نے جنت سے گریزاں کیا ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے روک رہی ہے اس وقت، یہ تو جنت میں جانے کا موقع ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے ہم آئے تھے، یہی تو وہ چیز ہے شہادت جس کے لیے ہم میدان میں اترے تھے اور ہم لڑ رہے تھے اور ہم سارا کچھ کر رہے تھے، تو اب ایسا کون سا، اب کیا ہو گیا ہے کہ جو تم ہیسیٹیٹ کر رہے ہو اور اب آگے بڑھ نہیں رہے۔ تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا اور آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا۔ اب عبداللہ بن رواحہ جو ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، وہ بھی اسی طرح ویلینٹلی لڑ رہے ہیں، جھنڈے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے بھی ممکن ہے، اور کرتے 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 ان کو بھی کئی کفار کو مارتے مارتے بالآخر ان کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن رواحہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں جلیل القدر صحابی جو کہ صحابیوں میں بھی ایک بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ان تینوں کی شہادت جو ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے۔ اب جب عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہاں پر قریب میں ایک اور صحابی موجود ہے جن کا نام ہے ثابت بن ارقم۔ ثابت بن ارقم جلدی سے یہ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، اور وہ جھنڈے کو لیتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور مسلمانوں کو آوازیں لگاتے ہیں کہ مسلمانوں میری بات سنو، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنی طرف ان کو ری گروپ کرتے ہیں۔ اور ثابت بن ارقم کہتے ہیں، اور وائل دیز پیپل آر فائٹنگ، ساتھ ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریٹریو بھی کر رہے ہیں، اور ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ مسلمان سے کہتے ہیں جلدی سے کسی کو تلاش کرو جو کہ اب سپہ سالاری کا کام انجام دے اور یہ جھنڈا سنبھالے، جلدی سے کسی کو جو ہے وہ تلاش کرو، تم لوگ جلدی اپنے درمیان کسی کو چوز کرو۔ تو ظاہر ہے سب لوگ کہتے ہیں آپ نے اٹھایا ہوا، آپ ہی سپہ سالار ہو جائیں، ہم آپ کو فالو کر لیں گے۔ تو ثابت بن ارقم نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں جو ہے وہ میں یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، تم لوگوں کو کسی اور کو جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ تو
مسلمان جو ہیں وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہیں اور کچھ دور انہیں جو ہے ان سب کی نظریں جا کے ٹکتی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور خالد بن ولید جو ہیں وہ اس وقت بالکل نو مسلم ہیں. ان کو ابھی شاید 2 مہینے بمشکل ہوئے ہیں، 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں اسلام میں داخل ہوئے. اور خالد بن ولید وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سب سے زوراور جنگ کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. اب اس جنگ میں ان مسلمانوں کے بیچ میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا خالد بن ولید کے ہاتھوں، جن کے اپنے پیارے مارے گئے ہیں یا جن کو مالی یا جانی یا کوئی جسمانی نقصان بھی ہوا ہے خالد بن ولید کے ہاتھوں. تو ہو سکتا ہے ان میں تھوڑی ہیزیٹیشن بھی ہو سکتا ہے ان میں تھوڑی ایک جیلسی یا دشمنی والی فیلنگ بھی ہو. لیکن سبحان اللہ، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب اسلام میں جو داخل ہوا اور ان سب مسلمانوں کو معلوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، ان کو بتایا ہوا ہے کہ جیسے ہی جو شخص جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اتنا صاف ستھرا جیسے کہ اس وقت جب کہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. وہ اتنا اس کا جو ہے اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، وہ سلیٹ ہی صاف کر دیتے ہیں جس پہ اس کے کوئی گناہ کچھ تحریر ہوتے ہیں. تو ان مسلمانوں نے بھی جب یہ دیکھا اور وہ جانتے تھے کہ خالد کتنے امیزنگ ہیں اپنے اس فن میں، اس حرب کے فن میں، اور اس کو لیڈ کرنے میں کتنے امیزنگ ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ خالد کو آواز دی، ان سے کہا کہ یا خالد آپ جو ہے نا وہ یہ لے لیں. اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے وہ بہت ہیزیٹنٹ تھے اور وہ کہتے ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں کیسے لے سکتا ہوں. اور ان کو یہ ساری چیزیں انہیں بھی معلوم ہے، ان کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ میں تو بھی بہت نو مسلم ہوں، مجھے تو بھی بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، میں لیڈ کیسے کر سکتا ہوں مسلمانوں کو. اور اس سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ لگتی ہے کہ اسلام میں بیسٹ لیڈر جو ہے نا وہ وہی ہے جو خود آپ سے ایک تو یہ کہ لیڈ نہ مانگے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو معلوم ہو کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے. اس کی لیڈنگ کوالٹیز جو ہیں وہ نہ صرف اس کو بلکہ دوسروں کو معلوم ہو. اور مسلمانوں کی جو صحیح مؤمنین ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل کو، اپنے ذاتی اناد کو ایک طرف رکھ کر جس کا رائٹ فل حق ہے اس کو دیں، اور اس کی صلاحیت کو مانیں اور مان کے جو ہے اس کو آگے لائیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ انہوں نے خالد بن ولید کو فوری طور پر اپنا جو ہے وہ لیڈر بنا لیا. اور خالد بن ولید نے ان کے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی، خالد بن ولید نے اس جنگ کا پانسا پلٹا. تو خالد بن ولید جو ہیں، اب یہ سب ہو رہا ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں، یہ ہمارا کیمرہ جو ہے نا وہ ابھی تک جنگ موتا کے مقام کے اوپر تھا. اب ہم اپنے کیمرے کا رخ مدینہ میں لے جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وہاں پہ پاز کرتے ہیں. مدینہ میں ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ میں یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، مسجد میں جلد از جلد لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرو. اور کس طرح وہ جمع کرتے تھے کہ جس طرح وہ اذان دیتے تھے، اذان میں جو ہے ایڈ کر دیتے تھے الصلاۃ جمیعۃ، کہ سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، ایوری بڈی گیٹ ٹوگیدر ان دا مسجد. تو یہی کام جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور لوگ فوری طور پر مسجد میں اکٹھے ہو گئے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کرنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا مسجد میں، اور وہ خود ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نا میرے سامنے سے، میری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور مجھے جو کچھ اس وقت وہاں پر بیٹل گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، موتا کے مقام پر ہو رہا ہے، جس طرح سے مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں، وہ میرے سامنے اس طرح سے ہے جس طرح کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. تو اور ہمیں پتہ ہے یہ نبیوں کی بہت بڑا یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور بالکل اسی طرح جس طرح معراج کے واقعے کے بعد جب ابو جہل نے آ کے کویسچننگ شروع کی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دقت ہو رہی تھی جواب دینے میں یروشلم کے معاملے میں،
کہ کس طرح کا ہے اور کیا. جب انہوں نے ڈیٹیلز پوچھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے یروشلم پورا کا پورا اس طرح آ گیا کہ وہ اس کو دیکھ کے اور لائیو ٹائم میں بتا رہے تھے. تو بالکل یہی سین جو ہے نا وہ لائیو نریشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی کر رہے ہیں مدینہ میں، اور تمام وہاں پر جو صحابہ کرام جو پیچھے ہیں رہ گئے ہیں لوگ ان کے سامنے، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زید جو ہیں وہ زید گر گئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا ہے اور ان کی شہادت ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کی آواز میں وہ رقت انگیزی، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کی طرح تھے لٹرلی. مطلب اگر واقعی اگر کوئی صحیح معنوں میں لے پالک کا کانسیپٹ ہوتا نا، یا آپ نے ہائٹ آف کسی کو دیکھنا ہے نا کہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے پالا جائے، تو وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وہ ان کی شہادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھر آئی، اور تمام جو لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مقام ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. تو ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک گرون سا، آپ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ محفل میں آپ کو ہلکی سی ایک گروننگ کی آواز ہے، آپ کو ایک تکلیف کی آواز محسوس ہو. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں جعفر نے جو ہے وہ جھنڈا اٹھا لیا، اور جعفر اس طرح لڑ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور جعفر بھی جو ہے وہ شدید اتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں، اور اب وہ ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر وہ بری طرح سے گھر گئے ہیں. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کمنٹری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بری طرح سے گھر گئے ہیں، اور جو ہے اور ان کو اتنے زخم آ رہے ہیں، اور جعفر بھی شہید ہو گئے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی صحابہ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بالکل ایسے جیسے کہ شیک کر گئی نا، بالکل جس طرح آپ ہل جاتے ہیں بری طرح سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں لوگوں نے وہ چیز محسوس کی، اور پھر پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا، اور ہلکی ہلکی گروننگ کی آوازیں جو ہیں وہ محسوس ہونے لگیں. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن رواحہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن رواحہ، اور پھر عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ اٹھا لیا جھنڈا اٹھا لیا، اور عبداللہ بھی شہید ہو گئے. عبداللہ بھی شہید ہو گئے، گر گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ بخاری مسلم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس وقت مسلسل آنسو جو ہیں وہ بہہ رہے تھے اور بہے جا رہے تھے. بخاری و مسلم میں انس بن مالک سے جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ نریٹڈ ہے. ان سے ہمیں نریشن ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا زید، پھر جعفر اور پھر ابن رواحہ کی شہادت کے بارے میں، اور اس سے پہلے کہ ہم تک کوئی خبر پہنچتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خبر پہنچا دی. اور زید نے جو ہے وہ جھنڈا لیا. جب ان کی شہادت ہو گئی تو جعفر نے ان سے جھنڈا لے لیا، اور جب وہ بھی مارے گئے تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جو ہے وہ جھنڈا لے لیا. اور ان کی آنکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں رو رہی تھیں بری طرح، یہاں تک کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور حضرت انس بن مالک اس حدیث کی ڈائریکٹ نریٹر ہیں کہ اس طرح آخر میں خالد بن ولید نے جو ہے وہ جھنڈا لے لیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نریٹ کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ان کو سنا کر آئے. جب ان کی ڈیتھ کی خبر پہنچی تو ہم سب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس غم کے اور تکلیف کے آثار دیکھ سکتے تھے. ان کو تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، وہ بیٹھ گئے، وہ جہاں تھے وہ وہاں پر بیٹھ گئے. اور ایسا ہوتا ہے واللہ، ہم میں سے جس نے اپنے کسی بہت قریبی انسان کو لوز کیا ہونا، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جو ہے نا یہ خبر سن کے اور اس کی جو تکلیف ہے نا وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ ایسا لگتا ہے کہ جان آپ کی ٹانگوں سے بھی نکل گئی ہے اس وقت.
ایک لمحے کے لیے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایموشن کا اوورلی اظہار نہیں کرتے تھے. ہنستے تو بہت زیادہ قہقہ لگا کے نہیں ہنستے تھے. روتے تھے تو لوگ یہ نہیں کہ ان کی مورننگ گروننگ سنتے تھے، بلکہ بس آنکھوں میں آنسو. اور یہ جو ان کا بیٹھ جانا تھا، یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی تھی کہ وہ کس قدر پین اور کس قدر اینگوش سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. تو خیر، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ خبر ان کو ملی اور وہ انتہائی شدید پین میں تھے. اور ظاہر ہے اب مدینہ کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو چکی ہے. تو یہ خبر ان کے گھروں تک بھی پہنچ گئی. اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مورننگ کی گئی، بہت رونا پیٹنا اونچی آواز میں جو ہے وہ مچایا گیا. اور اس سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا کہ کسی قسم کا رونا پیٹنا اپنے آپ کو، اور ہرگز اس طرح کی مورننگ نہیں ہوگی. جو جہالت کا طریقہ تھا وہ ہرگز نہیں اپنایا جائے گا اسلام قبول کرنے کے بعد. تو پھر ایسا کیوں؟ تو ایسا اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جو ہے وہ بہت عرصے سے حبشہ میں تھا، شاید ان تک نہ پہنچی ہو، اور کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ وہ مدینہ میں آ کے بسے تھے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وقت ہی ایسا تھا کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ یہ لوگ اپنے آپ کو قابو کرنے کی اس میں ہی نہیں تھے. ان کی وائف، ان کے گھر کی خواتین جو تھیں وہ اپنے آپ کو قابو ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے گھر آ گئے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کس بری طرح سے وہ خود بھی رو رہے ہیں اور اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نریٹ کرتی ہوں، کہتی ہیں کہ میں پردے کے پیچھے سے کونے سے کمرے کے جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی ان کو، اور وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں جو ہیں انہوں نے بہت رونا پیٹنا مچایا ہوا ہے، بہت اونچی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں جا کے منع کرو، یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ شخص واپس چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ باز نہیں آ رہے، وہ لوگ بہت بری طرح سے جو ہے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں جاؤ انہیں جا کے کہہ دو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ شخص چلا جاتا ہے، پھر تیسری دفعہ آتا ہے تو جو ہے وہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ان کی عورتوں نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے اور ہماری وہ بالکل نہیں سن رہی، ہم کیا کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پیچھے سے پردے کے پیچھے سے بولتی ہیں اور ڈیفینڈ کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت. اور واللہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتی ہیں اس شخص کو کہ تم کیا کر رہے ہو. اچھا آخری دفعہ جب یہ شخص آتا ہے اور ان کو آ کے بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں خواتین اور ہم کسی طرح سے وہ ہماری بات نہیں سن رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مٹی ڈالو، ان کے منہ کے اندر مٹی ڈالو. ٹھیک ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فوراً بولتی ہیں بلکہ یہ جو شخص ہے نا اس کے جو مٹی ہے نا وہ اس کے منہ کے اندر ڈلنی چاہیے. اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تکلیف میں ہیں، کتنے اس میں، اور یہ بار بار آ کے ان کو تنگ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. اور واللہ جو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے نا، وہ ماں بھی نہیں کر سکتی بعض اوقات. کیونکہ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ شوہر بہت عظیم ہوتے ہیں، بہت اچھے شوہر ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی بیویاں جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ بیویاں نہیں ڈیفینڈ کرتی، بلکہ وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں اچھا اس کو ذرا کسی اور سے سننے کو ملے، ہماری تو اس نے سننی نہیں ہے، وہ والی چیز ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. اور منہ میں مٹی بھرنا یہ ایک محاورہ ہے، یہ ان کی کہاوت ہے،
ایک محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے. اس کا لٹرل میننگ یہ نہیں ہے کہ واقعی میں مٹی اٹھائی اور منہ میں بھر دی، بلکہ اس کا مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا اچھا تو دفع کرو یار، جان چھوڑ دو میری، یہ اس طرح کے میننگز میں ابھی رک جاؤ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر اس کو کہتی ہیں کہ جاؤ کہ تم اپنے منہ میں جو ہے نا وہ مٹی بھرو، کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم چھوڑ نہیں سکتے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے اپنے خاندان کا فرد لوز کیا ہے ایک، اور وہ اس کا سوگ منا رہے ہیں وہ بھی، تو تم چھوڑ دو ان کا پیچھا. اسی طرح ان کی جو ہے وہ بیوی اور ان کے گھر کی عورتیں بھی ہیں جو کہ انتہائی تکلیف میں ہیں، تو ان کا پیچھا بیسکلی چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز جو ہے نا وہ بالکل اس طرح اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا جو ہے نا وہ ایسے تھا کہ جیسے کہ پیچھے سے آپ کو ایک شدید قسم کا کوڑا پڑا ہو. اس کے بعد یہ شخص چلا گیا. ٹھیک ہے، اب ہم واپس جاتے ہیں. اپنا کیمرہ جو ہے، اب ہم نے یہ سین یہاں پر سٹاپ کر کے ہم واپس اپنا کیمرہ لے کر جا رہے ہیں جنگ موتا میں، بیٹل گراؤنڈ کے اندر، جہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ علم اٹھا لیا ہے بلکہ ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے. ٹھیک ہے، اب خالد بن ولید نے جو ہے نا وہ بڑی جواں مردی سے وہ لڑے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا جو نمبر ہے نا وہ بہت کم ہے، ہم بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی طرح سے اس جنگ سے پیچھے ہٹا لیا جائے. ان کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ سب جانیں شہید ہو جائیں، اتنے قیمتی صحابہ جو ہیں ان کی شہادتیں ہو جائیں، ان کی جانیں بچا لی جائیں. تو خالد بن ولید جو ہے وہ کافی اپنی جنگی ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں مختلف کتابوں میں ان کی مختلف ٹیکٹکس ملتی ہیں، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ کون وہاں بیٹھا ہوا ان کو جو ہے وہ کر رہا تھا، ریکارڈ کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جنگ میں اور کس طرح ہو رہا ہے. تو خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو کوشش کی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹائیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ پیچھے سے پیچھے ہٹتے گئے. ہم نے بات کی تھی کہ زید بن حارثہ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں پر ایک لائن آف ریٹریٹ بھی موجود تھی، تو غالباً اسی کا جو ہے وہ خالد بن ولید نے استعمال کیا اور ایک مسلمانوں کو ایک بہت بڑے میسیکر سے جو ہے وہ بچایا. اس ذبح جسے کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، مذبح خانہ لٹرلی ہو جاتا، کیونکہ اتنا 1:10 کا ریشو بہت زیادہ تھا مسلمانوں کے لیے. تو وہ بہت اسٹریٹجکلی جو ہے وہ مسلمانوں کو پیچھے لے کر آ گئے، اور پیچھے لا کر انہوں نے جو ہے وہ ری گروپ کیا، اور ان کو اس طرح سے پوزیشن کیا کہ انہوں نے اب جو پچھلی صفوں میں جو آرچرز تھے، جو تیر انداز تھے، ان کو آگے لے کر آئے، اور ان کو جو ہے نا ان کو حکم دیا کہ وہ تیر برسائیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ جتنے اس کے ساتھ تیر برسائے اتنی ہی تیزی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ ریٹریو کر سکے. تو یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں جو سب سے جو دور ہتھیار جسے آپ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اور بہت دور نشانہ باندھ سکتے تھے، وہ ایک صرف اور صرف جو ہے وہ تیر اندازی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو ان تیر اندازوں کی وجہ سے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اسٹریٹجکلی ان کو پوزیشن کرنے کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ پیچھے سے پیچھے ہٹنے کے قابل ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک سیف زون میں آ گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فوج کو ری گروپ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے. یہاں تک کہ یہ لوگ پیچھے ہٹتے اتنے فاصلے پر آئے کہ اب دونوں فوجوں کی طرف کے جو تیر انداز تھے ان کے تیر فوجوں کے اوپر نہیں پہنچ رہے تھے. وہ ایک دوسرے کی ہائنڈ سائٹ میں تھے، وہ نظر آ رہے تھے سامنے ان کو، لیکن اب ان کا فاصلہ ان کے درمیان کا اتنا ہو چکا تھا کہ ان کی جو تیر ہیں وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور اسی اثنا میں پورا دن گزر گیا، رات ڈھل گئی، اور یہ جو ہے وہ پیچھے آ گئے. اب رات آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں میں پھر رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی. یہ لوگ اپنے اپنے کیمپس پہ چلے گئے، اور کیمپس پہ جانے کے بعد یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے جو شہداء تھے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے ان کو دفنانے کا کام کیا. اور اسی وقت کی بات ہے جو میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو سنائی کہ ان لوگوں کو جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی تو وہ کس حالت میں تھی. تو
اچھا، اب ہمیں یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ والا خالد بن ولید نے جو ہے نا یہ ٹیکٹک استعمال کی تھی؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ لیں، ایک چھوٹی سی حدیث ملتی ہے کتاب میں. ایک صحابی تھے جو کہ بہت بوڑھے تھے اس وقت، اور ان کا نام تھا واقد ابن عبداللہ التمیمی. یہ ایک صحابی تھے واقد ابن عبداللہ التمیمی، اور کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے تو تھے، مطلب فزیکلی اچھے ایبل تھے، لیکن ان کی آئی سائٹ نہیں تھی. آئی سائٹ بہت زیادہ ویک تھی، یا ایسا پرابلم تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے ساتھی لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنی ڈھالوں کے اوپر بٹھا لو، مجھے اپنی ڈھال کے اوپر اٹھا لو، اور جتنا اونچا کر سکتے ہو نا اتنا اونچا مجھے اٹھاؤ. اور انہوں نے اس پوزیشن میں، اور کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بن جاؤ، بیسکلی مجھے روٹیٹ کرو، جس طرف دشمن نظر آئے اس طرف مجھے روٹیٹ کرو اور میں تیر برساؤں گا. اور انہوں نے اس پوزیشن میں بیٹھ کے جو ہے وہ تیر برسائے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خالد بن ولید کی ون آف دا اسٹریٹجیز واز دس. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. اب رات ہو گئی، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ خود مینشن کرتے ہیں اس مارکے کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ مؤتہ کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں. 9 تلواریں ٹوٹنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ لوہے کی ہوتی ہے تلوار. کہ کیا خالد بن ولید کی ہاتھ کا زور، اور کیا ان کی اسٹریٹجی فائٹنگ کی، کہ وہ تلوار ایسی مار رہے ہیں، اور اگلی جو رومی فوج ہے، اگلی جو فوج ہے آپ کے پاس، ان میں سے ایٹ لیسٹ جو رومن پورشن ہے وہ اوپر سے نیچے تک نا زرہ میں غرق ہے، جو ہمیں ابو ہریرہ کی حدیث سے پتہ چلا ہے پچھلی دفعہ. اور اس طرح سے زرہ میں غرق ہوئے ہوئے لوگوں کو ایسی تلوار مار رہے ہیں صرف اپنے ہاتھ کی پاور سے. یہ کوئی مشینی پاور، روبوٹک ہینڈ نہیں ہے، کہ ایک کے بعد ایک تلواریں ٹوٹ رہی ہیں. ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگوں کو مارا ہوگا خالد بن ولید نے. ظاہر ہے جس وار کے اوپر تلوار ٹوٹ گئی وہ وار خالی تو نہیں جا سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس وار کی مار ایسی نہ ہو کہ وہ بندہ اپنی جان سے ہی نہ گیا. تو ایسی جو ہے وہ تلوار کی مار سے وہ خود بتاتے ہیں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا یمنی بانا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں رہ گیا. تو یمنی تلوار جو تھی وہ تھوڑی چھوٹے سائز کی تھی، کہتے بس وہ میرے ہاتھ میں چپک کے رہ گیا، یعنی کہ وہ بچ گیا تھا آخر میں. ادروائز آئی بروک 9 swords in my hand that day. اچھا جی، اس کے بعد یہ کہ رات ہو گئی، سب لوگ ریٹریو کر گئے پیچھے پیچھے. اور اب جو ہے اب خالد بن ولید نے اپنے اگلے دن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ پوری کی پوری آرڈر دینی تھی، ترتیب کرنی تھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس رات کے بیچ میں انہوں نے اپنے شہداء کو دفنایا، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ، تینوں کو ایک ہی قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا. اگلے دن صبح ہی جو کتابیں ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاتی، لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں، اور جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جس مارکے میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے تو اس کی ڈیٹیلز ہمیں اور بھی کم پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگلے دن جو ہے ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بہت بڑا مارکا ہوتا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ٹیکٹکس ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ لگتی ہیں. ان میں سے ایک تو ایسی تھی کہ لڑائی کے دوران انہوں نے امپریشن دیا، خالد بن ولید نے رومن فوج کو. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ شاید ہم لڑائی جیت نہیں سکتے. ان کے ذہن میں یہ چیز تھی شاید ہم مکمل طور پہ اس میں وکٹری نہیں حاصل کر سکتے، لیکن وکٹری یہی ہوگی کہ ہم کسی طرح سے مسلمان بغیر نقصان کے یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے ہم نکل سکیں. تو اس کے لیے خالد بن ولید نے جو ہے نا وہ کچھ ترتیب دیا، اور ان کو اس ترتیب میں اس بات کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا کہ یہ جو رومی فوج ہے نا، ظاہر ہے ہم ان سے شاید پوری طرح سے لڑ نہ سکیں، ہم ان کو کتنا ماریں گے، اور یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ہم مارتے بھی جائیں گے تو بھی یہ ختم نہیں ہو رہے. تو ان کو اس طرح سے ان کو سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہرانا پڑے گا، ان کو اس طرح سے دینا پڑے گا، کوئی ایسا جھٹکا دینا پڑے گا کہ ان کو یہ لگے کہ یہ ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ان کو ایسا جھٹکا لگے گا، کیونکہ اگر مسلمان بھاگتے بھی ہیں
وہ ریٹریو بھی کرتے ہیں پوری طرح سے. خالد بن ولید ان کو لے کے بھاگتے بھی ہیں. تو اس بات کا بھی بہت زیادہ چانس تھا کہ یہ پوری کی پوری آرمی ان کا پیچھا کرے اور کہیں کسی مقام پر جا کر ان کو آلے اور پھر مار دے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک طرح سے بہت ذلت کی بات ہوتی. اور دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں نے بچنا نہیں تھا. وہ اتنے قیمتی صحابہ کرام جو اس وقت کا میجورٹی مسلمان، جتنے مسلمان موجود تھے ان کی کریم ان کے ساتھ تھی، تو ان کو بچانا بہت بڑا کام تھا. تو خالد بن ولید نے یہ کیا کہ جب یہ لوگ لڑ رہے تھے نا، انہوں نے اپنے ایک جو ہے نا لڑتے لڑتے ایسا ہوا، ایک مقام آیا کہ گھمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن رومیوں کو جو ہے نا کچھ فاصلے پر کافی دور ان کو شدید دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. اور ان کو جب وہ دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی اور ان کو نظر آئی کہ گھوڑے دوڑیں، تو ان کو لگا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے پیچھے سے کمک منگا لی ہے، اپنے لیے ہیلپنگ، کوئی اور فوج مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے آ رہی ہے، بہت بڑی فوج آ رہی ہے. تو جو ہے نا اب رومیوں کے لیے یہ ایک پوائنٹ آف جسے کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل اٹیک تھا، کیونکہ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے سے مسلمان ہیں اور یہ ہمارے سامنے اتنی بری طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے اور یہ ہٹ نہیں رہے، ہم ان کو ہٹا نہیں پا رہے اپنے سامنے سے، یہ بھاگ بھی نہیں رہے، دوڑ بھی نہیں رہے، تو یہ پیچھے سے جو اب ان کو کمک آ رہی ہے تو اس کے بعد تو یہ ہمارا کام تمام کر دیں گے. ان کے اپنے حوصلے پست ہو گئے. اور اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جس وقت ریٹریٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا نا، تو یہ پیچھے نہیں ہے. اس ڈر سے یہ پیچھے نہیں آئے کہ پیچھے مسلمانوں کی اور کوئی فوجیں ہیں موجود جو کہ آگے جو ہے وہ ہمیں، اگر ہم گئے بھی تو یہ مسلمان ہمیں چاہیں گے کہ وہ یہ سمجھے بیسکلی کہ یہ مسلمان جو پیچھے کی طرف اگر بھاگ رہے ہیں نا، تو ہم اگر ان کے پیچھے بھاگے نا تو یہ ہمیں لے کے جائیں گے ریگستانی علاقے میں، جو کہ ان کی ویسینٹی ہے، کیونکہ رومی فوجی جو ہیں ان کو ریگستان میں لڑنے کا آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ عرب غسانج تو شاید کر سکتے تھے، لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے ہی نہیں. تو اب ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر ہم ان کے پیچھے گئے اور یہ ہمیں کسی ایسی جگہ پر لے گئے جو ہمارے لیے ان نون بیٹل گراؤنڈ ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ اپر ہینڈ آ جائے گا اس چیز کا اور یہ ہمیں سب کو مار دیں گے. تو انہوں نے پیچھا نہیں کیا مسلمانوں کا. اور مسلمان اپنی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے، خالد بن ولید مسلمانوں کا بلک جو ہے نا، یعنی کہ پوری کی پوری فوج مسلمانوں کی، اس کو وہ صحیح سلامت بغیر کسی نقصان کے پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. خالد بن اچھا، اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ پچھلی رات انہوں نے جو ہے نا اپنا ایک دستہ نکال دیا اس میں سے ایکسکیوز می، اپنے گھڑ سواروں کا ایک دستہ جو ہے نا وہ اپنی فوج میں سے نکال کے ان کو حکم دیا کہ تم لوگ فلانی دور جگہ پہ چلے جاؤ، اور جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو نا اس وقت تم لوگوں نے آنا ہے. اور آنا بھی اس طرح ہے کہ تم لوگوں نے پھیل جانا ہے، کہ تم لوگوں کا نمبر بہت کم ہے، لیکن تم لوگوں نے جتنا گراؤنڈ کور کر سکو، جتنا ہورائزن کور کر سکو تم لوگ اس گراؤنڈ کا، تم نے اس پہ پھیل جانا ہے. اور نہ صرف یہ کہ پھیل جانا ہے، گھوڑے دوڑانے، بلکہ اپنے ساتھ اس طرح کی چیزیں رکھنی ہیں، بڑی بڑی لمبی سٹکس ہو گئیں یا کھجور کے جو ہیں وہ ہو گئے، کہ جن کو اپنے ساتھ زمین پہ مارتے جانے سے خوب دھول مٹی اڑے. اور وہ دھول مٹی اڑنے سے جو ہے وہ غبار جب پیدا ہوگا تو اس سے سامنے جو اتنی دور جو فوج ہے اس کو یہ ایلوژن ملے گا کہ بہت بڑی فوج کی کومک آ رہی ہے. یہ کیا تھا خالد بن ولید نے. تو اور وار کیا ہے؟ جنگ جو ہے وہ بیسکلی دھوکا ہے، وہ ایک ٹیکٹک ہے، اور خالد بن ولید واز اے میسٹر آف یوزنگ دوز ٹیکٹکس. تو انہوں نے یہ کیا، اور ان کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پوری طرح سے ری گروپ ہو گئے. نہ صرف ری گروپ ہو گئے، ان کو ٹائم مل گیا اپنے آپ کو کلیکٹ کرنے کا، مینٹلی فزیکلی اپنے وسائل کلیکٹ کرنے کا. اور خالد بن ولید کی سربراہی میں وہ آہستہ آہستہ ریٹریو کرتے 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 فائنلی دے کیم آؤٹ آف دا بیٹل آف گراؤنڈ آف مؤتہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ آ گئے. اور اس طرح انہوں نے دے کال اٹ اے ڈے، کہ یہ جنگ کا دن جو ہے وہ اس طرح 2 دن کے اوپر یہ مشتمل رہی جنگ، اور اس طرح سے اس کو سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کی ٹیکٹک کی وجہ سے رومیوں نے یا غسانج نے ان کا پیچھا نہیں کیا.
ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ وار از ڈسیپشن، اٹس جسٹ اے اسٹریٹجی، اٹس گیمز. حرب جو ہے، جو جنگ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ ٹیکٹکس ہیں، وہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں، اور وہ ایک کھیل کی طرح ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے وہ حدیث ہے. اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو پیچھے کر دیا، اور جو صحابہ مسلمانوں کی سائڈ پر شہید ہوئے ان کی تعداد ہمیں 10 سے 15 کے درمیان ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور 3000 گئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ صرف بیسکلی 1% مسلمانوں کی شہادت ہوتی ہے، 1%. اور یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ اتنی بڑی فوج کے سامنے آئے جو آپ سے 10 گنا بڑی ہے، اور آپ اس کے سامنے اس بری طرح سے ڈٹے رہے ہیں، اور آپ نے ان کا ٹھیک ٹھاک نقصان کیا ہے. ظاہر ہے ان کی طرف 1% نقصان نہیں ہوا، ان کا تو 1% بھی بہت زیادہ ہوگا. ان کا 1% تو 10-15 لوگ بن رہے ہیں، تو ان کا تو 1% بھی بہت زیادہ ہوگا ڈیفینیٹلی. تو اگر ان کا 1% بھی ہوا ہے تو بھی مسلمانوں سے کہیں زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے. اور جو ہے خالد بن ولید نے مینیج کیا اس بہت بڑی 99% مسلم آرمی کو وہ بچا کے صحیح سلامت واپس، بغیر کسی جانی مالی نقصان کے، بغیر کوئی اپنا مسلمان ان کے ہاتھوں میں قیدی چھوڑے ہوئے واپس لے کر آئے. ٹھیک ہے. انتہائی شجاعت اور بصالت اور زبردست جاں بازی کے باوجود یہ انتہائی تعجب انگیز بات تھی کہ مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر رومیوں کے اس لشکر جرار کی طوفانے میں حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، جس میں وہ خود بھی کود پڑے تھے، اپنی مہارت اور کمال ہنرمندی کا مظاہرہ کیا. اب یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ رحیق المختوم کی عبارت سنا رہی ہوں. روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس مارکے کا آخری انجام کیا ہوا. تمام روایات پر نظر ڈالنے سے صورتحال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز خالد بن ولید دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایک ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کر رہے تھے جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومی تعقب نہ کر سکیں. یہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، رومیوں نے تعقب شروع کر دیا تو ان کو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی حیت اور وضع تبدیل کر دی اور اس کی ایک نئی ترتیب قائم کی، یعنی کہ اگلی لائن کو سابقہ پچھلی لائن کو آگے لے آئے، اگلی لائن کو پیچھے لے گئے، اور رائٹ فلینک کو لیفٹ سے اور لیفٹ فلینک کو رائٹ سے چینج کر دیا. اور یہ کیفیت دیکھ کے دشمن تھوڑا چونک گیا اور کہنے لگا کہ شاید ان کے پاس کوئی نئی فوج ہے، نئے لوگ نظر آ رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جو ہمیں پہلے نظر آ رہے تھے کہ اس سائڈ پر وہ لوگ تھے، وہ نہیں نظر آ رہے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی اگر جنگی ترتیب چینج نہیں کی تو اگر سامنے خالد بن ولید نے اپنی جنگی ترتیب چینج کر دی تو ان کو نئے لوگ نظر آ رہے ہیں باقی. تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ اس بات کا ہنٹ ہوا کہ شاید ان کو کمک پہنچ گئی یہ رات میں. ٹھیک ہے. غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے، اور پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، کچھ دیر جھڑپ ہو چکی تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا. لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کوئی چال ہے. اور پھر ہم نے وہ جو صحرا کی پہنائیوں میں جو ہم نے ابھی بات کی کہ جس طرح ان کا لشکر وہاں سے آیا ایک چھوٹا سا، تو رومی یہی سمجھے کہ یہ کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمان اپنے علاقے میں مدینہ کی طرف واپس آنے کی جو ہے وہ کرنے لگے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کنکلوژن کیا بنتا ہے جنگ موتا کا؟ تو کنکلوژن جو ہے نا وہ مختلف سیرہ نگاروں کی اور ہسٹورینز کی نظر میں مختلف ہے. بہت مختلف لوگ ہیں. موسیٰ ابن عقبہ جو کہ ایک کنٹمپریری ابن اسحاق کے اور بہت ایکسپرٹ ہیں کلاسیکل ٹائم کی سیرہ نگاری میں. اس کے علاوہ امام البیہقی جو کہ 438 ہجرہ میں جو ہے ان کی انتقال ہوتا ہے، ابن کثیر جو کہ 790 میں. ان سب کے مطابق یہ جو ہے جنگ ایک بہت بڑی کامیابی تھی.
یہ سب جو ہے، اور وہ یہ اس کے اپنے دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور کیا اس کا ایویڈنس ہے؟ پہلا ایویڈنس تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد ہے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان جب انہوں نے وہ بتا رہے تھے، ان کو نریٹ کر رہے تھے جنگ کا سین، تو اس میں اس وقت انہوں نے جب بتایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جو ہے وہ علم اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زبان سے جو لفظ ادا ہو گئے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کر دیا کہ مسلمانوں کی فتح ہے، تو سمعنا و اطعنا، ہم وہ سنتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ وکٹری تھی. دوسرا ایویڈنس یہ کہ مسلمانوں کی صرف 1% جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں، اور وہ بغیر کوئی قیدی چھوڑے، بغیر اپنا سامان چھوڑے، بغیر جو ہے وہ بہت بڑا لاس کیے، کامیابی کے ساتھ نکلنے میں واپس آنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی وکٹری ہے. اور اس بارے میں آپ اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ جنگ کا جیتنا صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اگلی فوج کو تہس نہس کر دیا، ان کے اوپر پورا قبضہ کر لیا، کمپلیٹلی ان کو ڈسٹروائے کر دیا. صرف یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ایسے ڈفرینٹ فرنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ جیتی گئی ہیں، وہ ہاری گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ مسلمان جو ہے نا وہ تھوڑی بہت مال غنیمت لے کر بھی آئے اپنے ساتھ، وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لانے میں کامیاب ہوئے. بہرحال تو مال غنیمت اگر آپ لے کر جا رہے ہیں اور دوسری طرف کی فوج کوئی مال غنیمت آپ کی طرف سے نہ کوئی پرزنرز اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے جنگ کے جیتے ہونے کا. پھر یہ کہ یہ سب ہونے کے ساتھ جو ہے، اچھا اب یہ بالکل ویسی ہی فتح تھی جیسے کہ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں بھی کوئی مسلمان تک نہیں اس کو جو ہے وہ فتح مان رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ قرآن میں اس چیز کی شہادت دی. قرآن کی آیت ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بہت بڑی فتح تھی. تو یہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح کی شہادت دی تھی، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس لیے یہ جلیل القدر بہت بڑے ہسٹورین، سیرہ نگار جو ہیں، یہ اس کو مانتے ہیں. اب ہم دوسری سائٹ پر آتے ہیں، جو دوسرا اس کا وہ ہے. اور دوسری طرف جو ہسٹورینز ہیں وہ ہیں الواقدی، ابن سعد، اور اس کے علاوہ بہت سارے نان مسلم ہسٹورینز ادر دین مسلم ہسٹورینز، لیکن مسلمان ہسٹورینز میں بھی یہ بڑے نام ہیں الواقدی اور ابن سعد. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ فتح نہیں تھی، یہ شکست تھی. اور وہ اپنا اس میں کیا جو ہے وہ ایویڈنس پیش کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، مسلمانوں کا جھنڈا تو گر گیا، اس میں جنگ میں جھنڈا گرا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ گرا. ٹھیک ہے. اور اتنے جلیل القدر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو یہ جنگ اس حوالے سے جو ہے وہ مسلمانوں نے لوز کی. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے پولیٹیکلی یا ملٹری یا دنیاوی حساب سے جو ہے وہ اس کو، ان کا وہ پرسپیکٹیو ہے، وہ اس سے وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ لاس لگ رہا ہے. اور پھر یہ کہ جو ہے وہ کوئی بھی فریق کسی کے اوپر مکمل طور پر جو ہے حاوی نہیں ہو سکا. کسی ایک فریق نے دوسرے فریق کے اوپر مکمل طور پر جو ہے وہ حاوی نہیں ہوا، تو بھی یہ جنگ اس حساب سے بھی یہ ہاری گئی ہے جنگ. تو ہم نہیں مانتے، وہ والی چیز ہے کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے کہ یہ جنگ ہوئی. اب ظاہر ہے نان مسلمس تو ظاہر ہے کہیں گے، ان کے لیے تو یہی بات ہے کہ نہیں جی، یہ جنگ تو نہیں جیتی. اور دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اور پھر ہمیں ایک تیسرا اوپینین ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہی مکمل طور پر جیتی ہوئی جنگ تھی، نہ ہی مکمل طور پر ہاری ہوئی جنگ تھی. اور ابن اسحاق کے مطابق وہ کہتے ہیں، اور ایک اندلوسین اسکالر ہیں ابن البرار، ابن عبد البرار، ابن القیم، ان سب کے مطابق یہ سب اس جنگ کی مشابہت جو ہے نا وہ جنگ احد سے دیتے ہیں کہ کچھ نقصان مسلمانوں کی طرف سے ہوا اور کچھ نقصان ان کی طرف سے ہوا. نہ ان کو کمپلیٹلی جو ہے وہ شکست ہوئی، نہ مسلمانوں کو کمپلیٹلی شکست ہوئی، نہ وہ بھی اپنے گھر کی طرف جو ہے واپس لوٹ گئے، اور مسلمان بھی اپنے مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے. دونوں یعنی کہ دونوں فوجیں جو وہ اپنے اپنے مقامات پر واپس چلی گئیں.
کسی نے دوسرے کے اوپر ایسا اٹیک نہیں کیا کہ کمپلیٹ غلبہ پا لے، ٹھیک ہے، نہ ہی دونوں سائڈز پہ کسی نے پرزنر آف وار رکھے، کوئی کسی نے کسی کو قیدی نہیں بنایا، نہ مسلمانوں کی سائڈ پہ نہ کفار کی سائڈ پر. اور جو ڈیتھ کا معاملہ ہے کہ کتنی شہادتیں ہوئیں، اس میں مسلمانوں نے ڈیفینیٹلی اگر اس پوائنٹ پہ دیکھا جائے تو اس میں مسلمان جیت جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت کم شہادتیں ہوئیں. اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اتنی بڑی فوج تھی دوسری طرف کی کہ اگر ان کا 1% بھی ہوتا تو وہ بھی مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ان کی طرف اس حوالے سے نقصان، ڈیتھس کا نقصان. اور ہم نے اب بھی بات کی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، تو 9 تو یہ ایسے مر گئے. باقی کتنے صحابہ نے کتنے لوگوں کو مارا اس کی تو ہمیں کوئی گنتی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جنگ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ دشمن کی فوج کے لوگ تھوڑی گن رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کام کا جو ہے آپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی سائڈ کی. تو یہ والی چیز تھی. تو اس لیے دونوں سائڈز اپنے اپنے گھر واپس آ گئیں اور کوئی بھی کسی کو بہت شدید نقصان نہیں پہنچا سکی، اس لیے یہ برابر کی جنگ تھی. تو اور میرا ہمبل سا اگر اوپینین آپ رکھیں تو تینوں ہی جو اوپینینز ہیں نا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تینوں اوپینینز ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا سب سے اوپر ہے. تو آئی تھنک میرے نزدیک بھی جو ہے نا وہ یہی اوپینین سب سے ٹاپ پہ رہے گا کہ ہاں وکٹری فار اس مسلمز اٹس اے وکٹری. لیکن جب آپ اس کو ایک برڈ آئی ویو سے دیکھتے ہیں، کسی دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ نہیں جی یہ تو کلیئر وکٹری نہیں تھی، اٹس 50-50 یا اٹس اے لاس فار مسلمز. سو واٹ ایور یو وانٹ ٹو فیل لائک، جیسے بھی آپ اس کو کہہ سکیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان واپس پلٹ آئے، یہاں سے انہوں نے مدینہ کی طرف واپس جو ہے وہ اختیار کیا دوبارہ. اور کچھ سیرہ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ واپسی میں آتے ہوئے وہ یاد ہے نا کہ جب یہ لوگ آ رہے تھے موتا کے مقام پر تو پیچھے سے ان کے ایک قبیلہ تھا، ایک گاؤں کے لوگ تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا اور ایک صحابی کو شہید بھی کر دیا تھا اور کئی کو زخمی بھی کر دیا تھا. تو اس کہتے ہیں کچھ بکس مینشن کرتی ہیں، سب نہیں کرتی، کہ اس ولیج کے اوپر جو ہے وہ پھر مسلمانوں نے اٹیک کیا اور ان کو بھی اپنے انڈر لیا اور پھر یہ فوج جو ہے واپس مدینہ آ جاتی ہے. اور مدینہ جیسے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو خالد بن ولید نے آگے ایک میسنجر کو جو ہے وہ آگے تیزی سے جانے کا کہا کہ آپ جا کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دو کہ ہم لوگ آ رہے ہیں. تو یہ میسنجر جب واپس مدینہ میں آ کے پہنچتا ہے اور آتے ساتھ ہی جو بھی ملتا ہے اس میسنجر کو وہ آ کے پہلے جو ہے وہ ان سے پوچھتا ہے اچھا تو پھر وہ جنگ موتا میں یہ ایسے کیسے ہوا اور یہ ایسے کیسے ہوا. تو یہ بڑے ہی حیران پریشان ہوتے ہیں صحابی، کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیسے پتہ، مطلب یہ اتنی دور کی خبر ہے، میں تو ابھی آیا ہوں اور کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی میسنجر آ چکا ہے جس نے آ کے جنگ کی پوری خبر دے دی آپ لوگوں کو، لیکن اتنی جلدی کیسے کون پہنچ گیا. تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے ہمیں لائیو نریٹ کیا جو کچھ جنگ میں ہو رہا تھا. اور پھر یہ صحابی ملتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہاں تک فوج پہنچ چکی ہے اور اس وقت اس ٹائم پہ یہ فوج مدینہ میں داخل ہو جائے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور خود ان کا استقبال کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک جاتے ہیں. اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت وہ صحابہ کرام سے بھی کہتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کہاں ہیں، ان کے بچے لے کر آؤ. اور بھی جو صحابی شہید ہوئے ہیں ان سب کے بچے، ان کے فیملی ممبرز کو لے کر آؤ اور ان کو اپنے ساتھ اپنے گھوڑوں پہ اپنی سواریوں پہ سوار کرو، ان کو ساتھ لے کے جاؤ. اٹ واز اے وے ٹو شو دا آنر، جو ان کی شہادتیں ہو گئیں ان کی فیملیز کو آنر شو کرنے کا ایک طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے کم مطلب، اور ظاہر بچے ہیں تو بچے اور سب لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے فادر نے، ان کے کسی لو ون نے واپس آنا ہوتا ہے کہیں سے. تو یہ ایک انتہائی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور سے، اور نہ واپس آ رہے ہوں تو یہ اتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. یا وہ شخص واپس آئے اور وہ اتنا ٹاکسک ہے کہ آتے ساتھ ہی وہ گھر والوں پر پل پڑے، یا
وہ کسی طرح وہ بچوں کو مارتا پیٹتے ہیں، کچھ کرتا ہے، تو پھر آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ پھر اس فیملی کے لیے کتنا اسٹریسفل ہوتا ہے اس شخص کا استقبال کرنا، جس کا ان کو پتہ ہے کہ یہ آئے گا اور آتے ساتھ ہی اس نے کوئی نگیٹو بات کرنی ہے، کوئی ٹاکسیسٹی پھیلانی ہے، کچھ اتنا برا کرنا ہے کہ وہ سب اسے ڈر کے یا اس کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب ایسے موقع سے اتنی بڑی جنگ سے اور آلموسٹ فاتح ہونے کی حیثیت سے یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت اس فیملی کی کیا خوشی ہوگی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ بچے اس وقت وہ خوشی منانا چاہتے ہوں گے، لیکن جب یہ دیکھیں گے کہ جو ہے ان کے والد اور ان کے بڑے وہ نہیں واپس آ رہے، تو ان کے لیے کتنا بڑا غم ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کے بچے جو ہیں عبداللہ اور محمد، ان کو لیا. محمد جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے تھے، تو وہ عبداللہ جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے تھے، تو وہ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ محمد بہت چھوٹے تھے، شاید 6-7 سال کے ہوں گے. تو ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے اپنی سواری پہ بٹھا لیا، اور ان کا سر پہ پیار کرتے جاتے اور ان کو دعائیں دیتے جاتے. اور جب یہ سواری چلنے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، ان کے اپنے حسن اور حسین، وہ بھی آ گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بھی غالباً حسن کو اٹھا کے جو ہے وہ اپنے پیچھے بٹھا لیا. اب آگے جو ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیٹھے، اور پیچھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بھائیوں کے بچے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے. اور اب علی بن ابی طالب بھی اس جنگ میں شامل ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غازی رکھا، وہ ان کی شہادت نہیں ہوئی. تو دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور پیچھے بٹھا لیا، اور ان کے سروں پہ پیار کرتے جاتے اور ان کو دعا دیتے دیتے جو ہے وہ ثنیۃ الوداع تک پہنچے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پرتپاک طریقے سے جو ہے فوج کا خیر مقدم کیا، ان کو بلایا. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر جیسا کہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سراسر جو ہے وہ مسلمانوں کا لاس ہے، ان کی تو کوئی فتح نہیں ہوئی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں کرتے، اس طرح سے جو ہے ان کا اتنا پرتپاک خیر مقدم کیوں کرتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹل اس دور میں بھی لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا تھا. جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، اب چاہے وہ منافقین تھے یا چاہے وہ مسلمان ہی تھے، وی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اٹ، لیکن ہمیں کچھ نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں بھی یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ مسلمان بھاگ کر آئیں، انہوں نے کام پورا نہیں کیا اپنا. تو اور وہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے؟ ہمیں ایک نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے وہ ایک صحابی کی وائف سے ہوئی، اور صحابی کا نام تھا سلمہ بنت ہشام. ان کی وائف سے ملاقات ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سلمہ نظر نہیں آ رہے، مجھے مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں، ان کی طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے؟ تو ان کی وائف جو ہے وہ کہتی ہیں کہ سلمہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو ان کو تانے سننے پڑتے ہیں، مدینہ والے انہیں تانے دے رہے ہیں، اور وہ ان کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یا لیسوا بفرار، کہ تم لوگ جو ہے وہ بھاگ کے آ گئے ہو، وہاں سے فرار ہو کر آئے ہو فوج کے آگے سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی اس چیز کا برا مناتے ہیں، غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، یہ فرار نہیں بلکہ یہ قرار ہیں. وہ ایک لفظ بدلتے ہیں اور لفظ سے پورا مطلب بدل جاتا ہے. اور قرار کا مطلب ہے وہ شخص جس نے اپنے جو پیچھے ہٹے اور اس کے بعد اپنے قدم جمائے اور واپس پلٹے، حملے کے لیے واپس پلٹے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جتنی اسمیئر کیمپین جو مدینہ میں شروع ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ بہت بڑھتی، اس کو اس طرح سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ کاٹ دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ غیبت جو ہے وہ کسی کا الزام تراشی جو ہے، اگر وہ کسی عقلمند انسان کے کان سے ٹکرائے نا تو وہ وہیں پہ دم توڑ دیتی ہے. تو یہ وہی بات ہے، کیونکہ وہ اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہے. تو وہی کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس اسمیئر کیمپین کو وہیں پر سٹاپ کیا. مگر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، یہ اس وقت اس دور میں بھی رائٹ اوے بھی موجود تھا، کہ ان لوگوں کو یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ نہیں یہ شاید، یہ تو اب ہمیں معلوم ہے نا کہ کتنا، کہ اس میں بھی کتنی بڑی ایفرٹ تھی، اور خالد بن ولید کی کتنی زبردست اسٹریٹجی تھی، ان کا ماسٹر مائنڈ تھا کہ انہوں نے اس طرح بچا لیا ان کو. اگر یہ سب مارے جاتے مسلمان تو کتنا بڑا نقصان ہوتا.
وہ ہمیں اب معلوم ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو وہاں پر بیٹھے ہوئے ود ان دیٹ سچویشن ود ان مدینہ ان کو نہیں تھا اس بات کا اندازہ. ٹھیک ہے، یہ فوج واپس آ گئی، اس طرح سے یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ دن کے بعد، غالباً 3-4 روز کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ان کی وائف سے ملتے ہیں. ان کی وائف کون ہے؟ اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ بہت صحابیات میں ان کا بڑا جلیل القدر مقام ہے، اور یہ ان خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جن کے تمام شوہر ایک کے بعد ایک شوہر جو ہے نا وہ صدیق، شہید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت اسماء بنت امیس جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ہے، اور ان سے ان کے یہ 2 بچے ہیں، عبداللہ اور محمد. اور اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی شادی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے، اور ان سے بھی ان کے بہت مشہور ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے محمد بن ابی بکر. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوتے ہیں. اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں وہ اسماء بنت امیس سے شادی کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، اور سب سے ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی اولادیں ہیں. اندازہ لگائیں، ایک تو اسٹگما کوئی نہیں ہے اس دور میں کہ ایک عورت ہے، اس نے اتنی شادیاں کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کی پھر بھی شادی ہوئی، اس کے اتنے بچے ہیں. کسی کو اعتراض نہیں، کسی مرد کو، کسی مسلمان مرد کو کسی دوسرے مسلمان مرد کا بچہ پالنے میں اعتراض نہیں ہے. اور یہ جو فضول قسم کی ایگو ہمیں نظر آتی ہے نا کہ او میری بیوی تو اس سے بات نہ کرے. یہاں پر آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر رہے ہیں اسماء بنت امیس سے، جو ان سے پہلے 2-3 لوگوں کی وائف رہ چکی ہیں، 2 لوگوں کی ایٹ لیسٹ رہ چکی ہیں وائف. ان میں تو یہ ایگو نہیں ہے کہ یہ تو فلانے کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ رہتی ہوگی تو پتہ نہیں کیسے رہتی ہوگی، اب میرے ساتھ رہتی تو میری عزت کا معاملہ ہے، اور یہ اور وہ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کہنے کو ہم اس کو جاہلی دور کہتے ہیں، اور آج ہم اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. تو یہ کہاں کی ہماری جو ہے نا وہ پڑھائی لکھائی ہے، یا کہاں کا اوپن مائنڈڈنیس ہے کہ اس دور میں جو ہے وہ اسٹگما نہیں ہے. نہ کسی کے شوہر کا مر جانا اسٹگما ہے، نہ کسی کی طلاق اسٹگما ہے، اور نہ اتنی کسی عورت کی شادیاں اسٹگما ہے، نہ اس کے بچے اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اگلی شادی کے لیے، اور نہ وہ آدمی اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس کے بچے پالنے پڑ رہے ہیں یا کچھ. اپنے بھائی کی بیوہ سے انہوں نے شادی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان کی سب سے پہلے ان کے بھائی کی بیوہ تھیں، اور ان کے بچے ان کے گھر میں بھی پل رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کچھ عرصہ پہلے ہی صلح حدیبیہ عمرۃ القضاء کے بعد انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو اڈاپٹ کیا تھا، ان کو پال رہے تھے. تو یہ کیا معاشرہ تھا، کتنا خوبصورت معاشرہ تھا. اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا کہ بچے کیسے پل گئے، کیونکہ پورا کا پورا جو ایک ولیج ہے، پورا کا پورا شہر ہر بچے کو پالنے کو تیار ہے. کتنا خوبصورت معاشرہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے والی ہیں، سوچنے والی ہیں. یہ ہے وہ مدینہ کی ریاست مدینہ صحیح معنوں میں، جس پہ کہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت امیس سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بچوں کو بلاؤ، جعفر کے بچوں کو بلاؤ میرے سامنے. تو وہ ان کو بلانے جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اسماء بنت امیس کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ میں بھی اپنے بھائی کے غم میں شدید مبتلا ہوں. وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی، اپنا اخی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں لیکن اب اس کے بعد ہرگز جو ہے نا وہ کوئی چیخم پکار، کوئی اونچی آواز میں رونا، یا کوئی اپنے آپ کو پیٹنا، اور کوئی زیادہ نوائز اب نہیں ہوگی، اب اس گھر سے باہر نہیں آنی چاہیے. یعنی کہ اتنے دن کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو پیار سے سمجھایا کہ یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بچوں کو جو ہے نا میرے سامنے پیش کرو. وہ بچوں کو بلاتی ہیں. تو بچے جو ہے نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور ہماری حالت ایسی تھی جیسے کہ ہم بیبی چکس، ہمارے بال ایسے کھڑے ہوئے تھے اور بہت بڑھے ہوئے تھے، اور ہمارا برا حال تھا. یعنی ظاہر ہے وہ سب اتنے غم میں مبتلا تھے، اسماء بنت امیس اتنے غم میں مبتلا تھیں کہ کہاں ان کو فرصت تھی بچوں کو نہلانے دھلانے کی، ڈریس اپ کرنے کی، بال بنانے کی. تو وہ حال وہ بتاتے ہیں. تو
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، انہیں بلایا اور ان کے خود سے جو ہے بال کاٹے یا کٹوائے کسی کو بلوا کے، اور ان کو تیار کیا، صاف ستھرا کیا، اور کرنے کے بعد ان کو پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ دیکھو واہ واہ اب تو بہت اچھے لگ رہے ہو تم لوگ. عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ تم تو بالکل اپنے جو ہے نا دادا جیسے لگ رہے ہو. ابو طالب جیسے وہ بالکل تمہارے جیسے دکھتے تھے، تم ان کے جیسے ہو، اور یہ چھوٹا والا جو ہے یہ تو میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا دکھتا ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پیار سے نا ان کو احساس لا رہے ہیں کہ تم لوگ بہت امپورٹنٹ ہو، تم لوگ اتنے امپورٹنٹ ہو، اور ان کو ان بہترین لوگوں سے ملوا رہے ہیں جو اس ظاہر ہے ان کے کلچر میں، ان کی فیملی میں جن کا بہت ہی ہائی رینک، ان سے ان کو ملا رہے ہیں. خود سے زیادہ وہ کس سے مطلب وہ کر سکتے ہیں، ان سے زیادہ ہائی رینک کس کا ہے. تو وہ ایک بچے کو اپنے آپ سے ملا رہے ہیں اور ایک بچے کو ابو طالب سے ملا رہے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ جنگ اور اس کے یہ بعد کے واقعات اختتام پذیر ہوتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، تو آج کی ہم ویڈیو اپنی یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ جنگ موتا ہماری 2 ویڈیوز پہ مشتمل یہاں پر ختم ہوتی ہے. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بات کریں گے اب جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے مزید کون سی ایسی بڑی کیمپینز رہ گئی ہیں، ان کے متعلق ہم بات کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے، اور خاص طور سے غزہ کے لوگوں کو، فلسطین کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.